خطیب قرآن پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار موڑ احمد آباد کے لیکچرز اور تحقیقی مقالہ جات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ 3 جمعے حرم پاک میں گزرے اور آج خیال ہے کہ کچھ باتیں حرم کی کر لیں۔ وہ آب و ہوا جہاں پہ ظاہری زندگی حضور نے گزاری، مرد مومن جب ایک دفعہ چلا جائے تو پھر لوگ اسے حاجی کہتے ہیں۔ جب وہاں پہ بندہ ایک دفعہ ہو آئے تو لوگ اسے حاجی کہتے ہیں۔ حاجی کا معنی ہوتا ہے جس نے زیارت کر لی ہو، اور حج کا معنی ہوتا ہے قصد، ارادہ۔ اصطلاحاً حج کی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ، اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ، پروردگار کے گھر کی زیارت کا جو قصد ہے اسے حج کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور یہ اللہ اکبر، بار بار اللہ عطا فرمائے۔ جو اللہ کے گھر میں ابھی گئے نہیں ہیں، بسم اللہ، جنہوں نے ابھی زیارت نہیں کی ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جو ایک دفعہ زیارت کر آتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ تڑپ بڑھ جاتی ہے اور پھر دوبارہ تڑپ ہوتی ہے کہ پھر زیارت کی جائے۔ اللہ آپ سب کو بیت اللہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آج جو گفتگو ہے یہ صرف آج ہے، اور خیال ہے کہ اس پہ آج بات کر لی جائے، کیونکہ پھر آئے عمرے سے حج سے تو پھر اسی پہ گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں بیت اللہ کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بیت اللہ کی تاریخ پڑھیں گے، پھر ہم مدینہ کی تاریخ پڑھیں گے، اور اسی دوران میں وقت گزر جائے گا۔ اگر وقت نہ ہوا تو پھر اس جمعے میں صرف بیت اللہ کی تاریخ پڑھیں گے۔ لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ بیت المقدس اللہ کا پہلا گھر ہے۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ جب یہ خیال زبانوں پہ آیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ مسجد اقصی اللہ کا پہلا گھر ہے، بیت المقدس اللہ کا پہلا گھر ہے، مسجد اقصی اللہ کا پہلا گھر ہے، بیت المقدس اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ کریم کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اللہ نے اس پہ ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا، شک نہیں کرنا، اولا، پہلا، بیتن، گھر، وضع للناس للذی ببکۃ، اللہ فرمایا شک نہیں کرنا کہ میرا پہلا گھر وہ ہے جو مکے میں ہے، میرا پہلا گھر وہ ہے جو ببکۃ، وہ جو مکہ میں ہے نا، وہ پہلا ہے۔ اولا، پہلا ہے، اولا، پہلا ہے۔ یہ پہلا بھی ہے، اور للناسی، یہ ہم نے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہم نے پہلا گھر، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، دس از ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف کعبہ، کہ اللہ کا پہلا گھر پہلے بندے نے جو زمین پہ اترا اسی نے بنایا۔ اب سوال پیدا ہوگا وہ پہلا بندہ جو زمین پہ اترا وہ کون ہے؟ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا
फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुक्म हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, आदम ज़मीन पे उतरे, उतर जाएं ज़मीन पे। हव्वा आप भी उतरे। जिन्नात को हुक्म हुआ आप भी उतरे। फिर इब्लीस को हुक्म हुआ तुम भी उतरो। सब ज़मीन पे उतरो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर पहला कदम जहाँ पे लगा, वहीं पे इस वक्त अल्लाह का घर है। वहीं पे इस वक्त परवरदिगार का घर है। हज़रत आदम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि रहने के लिए मस्कन तो चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम मेरा घर बनाइए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस घर की तामीर को शुरू किया। कुरान हकीम की आयत ने बता दिया ये पहला घर हज़रत आदम ने बनाया है। हज़रत आदम ने इसकी बुनियाद रखी। अब ज़रा जागिएगा, जब कोई मेमार बनाने वाला कोई भी चीज़ बनाता है तो फिर उसे देखता तो है। जिसने ये मोबाइल बनाया उसने बना के इसे यूं देखा तो होगा। जो बंदा ये कोठी बनाता है उसे बना के दूर होके देखेगा तो सही। जिसने इस माइक को बनाया वो इसे देखेगा तो सही, देखेगा ना। यानी कानून ये मिला कि जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो बंदा उसे देखता तो है। हज़रत आदम ने जब अल्लाह के घर को उठाया, जब घर मुकम्मल हुआ, चंद कदम होके जनाब आदम ने यूं नज़र उठाई, अल्लाह के घर को देखा। 2 कदम चले, फिर देखा, फिर यूं घूमते हुए इस तरफ आ गए, फिर देखा, फिर यूं घूमते हुए इस तरफ आ गए, फिर देखा। चूंकि यूं 4 तरफ है, यूं देखा, फिर यूं देखा, फिर यूं देखा। देखा तो आदतन, देखा तो आदतन। मैं फिर अर्ज करता हूं, जब कोई चीज़ बनाते हैं तो आदतन उसे देखते हैं। जिसे जो तैयार करता है वो उसे देखता ज़रूर है कि ये कैसी बनी। आप ये नाई देखें जो बाल बनाते हैं, जब वो बाल बनाता है फिर देखता है, फिर बनाता है, फिर देखता है। यानी हर बनाने वाला अपनी बनी हुई चीज़ को देखता है। हज़रत आदम ने यूं ही आदतन, चूँकि आदत है ना, यूं ही आदतन देखा। बस देखते देखते ना चक्कर 7 लग गए। हज़रत आदम ने आदतन देखा और आदतन 7 चक्कर जब पूरे हुए, अल्लाह को अदा पसंद आ गई। अल्लाह फरमाया मेरा आदम आपने आदतन 7 चक्कर लगा दिए, अब आपकी औलाद यहाँ पे आके इबादतन 7 चक्कर लगा। तो ये हरम की बातें हैं। ये फिर बातें तो हैं ना जी हरम की। जब आप हो आएंगे फिर आपकी कैफियत और हो जाएगी। जब तक गए नहीं कैफियत और है, जब आप जाएंगे तो कैफियत और है। अच्छा, वहाँ पे फिर जब बंदे तवाफ़ करते हैं ना, तो मैंने ये भी देखा है कि एक मकाम पे आके तवाफ़ को शुरू करते हैं और फिर चाहते हैं कि इसका बोसा मिल जाए, चूम लिया जाए, और उसे हजरे अस्वद कहते हैं। अस्वद का माना होता है काला। क्या माना होता है? बैजुन का माना होता है सफ़ेद। जब ये आया था तो काला नहीं था, ये जन्नत से आया था, तब ये सफ़ेद था। असल में गुनाहगार इतने गए, इसने फिर इनके गुनाहों को सलब किया, अपने वजूद में सलब करता रहा और हमें पाक करता रहा। आपने गौर नहीं किया, जिस पत्थर को वो चूम ले, गुनाहगार के गुनाह वो सलब कर जाता है और उसे गुनाहों से बरी कर देता है। अच्छा, जिनके लब पत्थर पे लग जाएं, वो पत्थर गुनाहों को सलब करके तुम्हें साफ कर सकता है, तो जिसने चूमा हो उसके मदीने की शान क्या हो। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूँ कि उस हजरे अस्वद के पास लोग जाते हैं और जो लोग चाहते हैं कि उसका बोसा लिया जाए, जो बोसा नहीं ले सकता
اس کے لیے حکم ہے کہ دور سے اپنا ہاتھ یوں کرے، یوں کر کے پھر قریب کرے تو پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لے۔ میں نے وہاں پہ بندے اپنا ہاتھ چومتے دیکھے ہیں، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ وہاں پہ بندے اپنا ہاتھ چومتے ہیں، نہیں چومتے۔ جس پتھر پہ نبی کے لب لگ جائیں اس کی طرف ہاتھ کر کے بندے اپنا ہاتھ چومتے ہیں اور شرک کے فتوے نہیں دیتے۔ پاکستان میں ہم رسول کی خون کے ہاتھ چومیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ جو نبی کی اولاد کا نوکر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو۔ تو وہ پتھر کو چومتے ہیں اور دور سے یوں ہاتھ بلند کر کے تو پھر وہاں سے طواف کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ اگر جاگ رہے ہیں تو جب لوگوں نے اس پتھر کو چوما نا تو میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں داتا حجویر آ گئے۔ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ وقت جب حرم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو پوچھا کہ یہ بندے اس پتھر کو کیوں چومتے ہیں؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ اسے حضور نے چوما ہے، اسے حضور نے۔ یا اچانک کیا ہوا کہ ایک شخصیت آتی ہوئی نظر آئی، لوگوں نے پتھر کو چھوڑا، اس شخصیت کے قدم چومنے شروع کر دیے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اب لوگ اس پتھر کو چوم کے اس شخصیت کے قدم چوم رہے ہیں، یہ شخصیت کون ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا انہیں زین العابدین کہتے ہیں، یہ زین العابدین ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ لوگوں نے پتھر کو چھوڑ کے انہیں چومنا کیوں شروع کر دیا؟ جواب دینے والوں نے کہا سن بادشاہ، حجر اسود کو نبی نے ایک دفعہ چوما ہے، انہیں حضور روز چومتے تھے۔ بڑا منظر ہے جی وہاں پہ اللہ کے گھر میں، بڑی رحمتیں ہیں وہاں پہ، بڑی برکتیں ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، بس آج ایسے ہی باتیں ہیں، اگلے جمعے خطاب کریں گے انشاءاللہ، ماہ شعبان ہے، اگلے جمعے عرض کریں گے الشعبان شہری و رمضان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اچھا یہ جو شاہری ہے نا، شاہری، حضور نے کہا شعبان میرا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا۔ شاہری میں یا نسبتی ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا ہے، میرا۔ اب یہ شعبان حضور کا ہے، اس کی ایک حکمت عرض کروں، 3 شعبان کو حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، یہ وہی حسین ہے جسے دیکھ کے حضور نے فرمایا تھا حسین و منی۔ اب سمجھ آئی کہ شعبان و شہری کیوں ہے؟ نہیں غور نہیں کیا۔ شعبان اس لیے حضور کا ہے کہ اس مہینے میں حسین آیا ہے، حسین بھی تو حضور کا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ اگلے جمعے میں گزارشات عرض کروں گا، اور ماہ یہ جو شب برآت ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ آج بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا گھر ہے، اِنَّ اولا، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، یہ اللہ کا۔ اچھا یہ بھی گھر اللہ کا ہے۔ جو حاجی ہیں وہ ذرا جاگیں، جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے وہ ضرور جاگیں، اور جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جاگیں، جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی جاگیں، اللہ آپ کو لے کے جائے۔ اے یارا مدینہ تو مدینہ ہے نا، میں یہ بالکل پوری ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، مدینہ تو مدینہ ہے نا۔ مکے پہ محبت اس لیے آتی ہے کیونکہ یار کا پرانا دیس ہے، حضور کا پرانا دیس ہے۔ حضور نے جب مکہ چھوڑا ہے نا تو حضور دعائیں کرتے تھے، اور آپ نے مکے سے باہر نکل کے مکے کی طرف منہ کر کے کہا مکہ اگر یہ لوگ نہ نکالتے محمد تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ ایسی محبت ہے حضور کی مکہ سے، اور لوگوں کے دل کھینچے چلے جاتے ہیں مکہ کی طرف۔ جب اللہ کے گھر کے پہ بندے کی نظر پڑتی ہے نا تو نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہلی نظر بیت اللہ کی طرف پڑ جائے، پہلا تحفہ۔ اچھا نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، واپس آؤ ذرا۔ تحفہ چونکہ زبان پہ آ گیا، یہ گھر ہے، پروردگار کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ کے آنے سے پہلے میں جھاڑو پکڑ لوں
اور ادھر سے شروع کروں، لیٹرینوں تک میں اگر صاف کر دوں، آپ جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کیا آپ کی نماز میں سے کوئی اجر فقیر کو جی ملے گا؟ تو پھر آہستہ کیوں بولنے ہیں، بتائیں مجھے، آواز کم ہے، نہیں ملے گا؟ بھئی 3 جمعوں بعد میں حاضر ہوا ہوں، آپ جانتے ہیں، تو آپ اداس ہیں، میں بھی اداس ہوں آپ سے، مجھے بتائیں نا، یہ جو گھر ہے، یہ گھر اللہ کا، اگر میں وہاں سے لے کے یہاں سے وہ لیٹرینوں تک اگر میں اسے صاف کر دوں، تو جتنے لوگ آپ آ جائیں، آ کے نماز پڑھیں، آپ کی اس عبادت میں سے کوئی نہ کوئی اجر میرے حصے میں آئے گا، اللہ برکت عطا فرمائے، آئے گا۔ اس کا مطلب ہے اس گھر کو اگر میں صاف کروں تو آپ اگر اس میں عبادت آ کے کریں، آپ کی عبادت میں سے ایک جز میرے لیے بھی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا، ان طاہرہ بیتیہ، اب میرے گھر کو آپ نے صاف رکھنا ہے، کیوں؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں پہ بندوں نے آ کے طواف کرنا ہے، یہاں پہ بندوں نے آ کے اعتکاف کرنا ہے، یہاں پہ بندوں نے آ کے رکوع اور سجود کرنے ہیں، میرا گھر آپ پاک رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ ابراہیم نے اس گھر کو پاک رکھا ہے، حاجی وہاں پہ جا کے جو عبادت کرے گا، اس کی عبادت میں سے ایک جز تحفۃً خلیل کو، بولو نا، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، حاجی کی جو عمرہ کرے، جو حج کرے، اس کی عبادت میں سے ایک جز نذرانہ تن، تحفہ تن، ہدیہ تن، آپ چپ ہیں، نہیں جانا عمرے پہ، ملے گا، ملے گا۔ اب اصول یہ ہے کہ جب کسی کو تحفہ دیں تو وہ بھی سوچتا ہے کہ یار اس نے مجھے تحفہ دیا ہے تو بدلے میں بھی اسے کچھ نہ کچھ دوں، یعنی آپ نے اصول خود بیان کر دیا کہ اخلاقاً یہ اصول ہے کہ جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو پھر بدلے میں اسے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ تو دینا چاہیے۔ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم جاتے ہی خلیل کو تحفہ دیتے ہو، تم جاتے ہی خلیل کو تحفہ دیتے ہو۔ اب ذرا جواباً تحفہ سنیے گا، نبی فرماتے ہیں کہ جواباً تحفہ یہ ہے کہ گناہگار کی پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑ جائے، اس کے سارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے۔ چھوٹا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ پچھلے سارے معاف ہو گئے، پچھلے، اچھا یہ تو میں نے اپنے وجدان سے بتایا ہے، یہ ایک میرا وجدان ہے، اور میں نے حدیث پڑھ کے آپ کو عرض کر دیا کہ حاجی کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت کا ایک جز خلیل کی طرف گیا ہے، اللہ جانے خلیل نے کیا دیا ہے، خدا جانے پھر نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام آنے والے حاجی کو تحفے میں دیتے کیا ہے۔ ایک بات پکی ہے کہ حرم میں بیٹھ کے جب نگاہ اٹھ جائے جو مانگو مل جاتا ہے، نگاہ اٹھ جائے جو مانگو مل جاتا ہے۔ اچھا کسی بھی آرگنائزیشن کے کامیاب ہونے کے 3 پیرامیٹر ہیں، ویسے زیادہ ہیں لیکن بڑے پیرامیٹر 3 ہیں۔ فرسٹ کویسچن از دیٹ کہ اس آرگنائزیشن کو بنانے والا کون ہے، سیکنڈ از دیٹ کہ اسے بسانے والا کون ہے، تھرڈ از دیٹ کہ اس میں آنے والا کون ہے۔ میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں، بنانے والے، بسانے والے، آنے والے، بنانے والے، بسانے والے، آنے والے۔ میرا دل کرتا ہے یہ جملہ میں پھر عرض کروں، بنانے والے، بسانے والے، آنے والے۔ یہ اصول ہے کسی بھی ادارے کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا۔ بنایا کس نے؟
بسایا کس نے؟ آیا کون؟ اگر بیت اللہ کی بات کروں، کل نہبط منہا جمیعا فإما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل. اسے بنانے والے حضرت آدم ہیں، اٹھانے والے خلیل اللہ ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اسے بسانے والے مصطفیٰ ہیں اور اس میں آنے والا مرتضیٰ ہے. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. بندہ نہ بھی چاہے پھر بھی کعبے میں علی یاد آتا ہے. کعبے میں علی. میں نے ایک دیوار دیکھی وہاں پہ، اس میں دراڑ دیکھی. اس دراڑ نے بتا دیا کہ کسی کی محبت میں کعبے نے بھی اپنے سینے کو چیرا ہے. وہ دراڑ آج بھی موجود ہے. وہ دراڑ، اس دراڑ کی طرف میں نے جب غور کیا تو مجھے سمجھ آئی علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا، اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا. اچھا وہاں پہ بسم اللہ، وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یا علی کرتے ہوئے. وہاں پہ لوگ اس دیوار کے پاس لوگ یا علی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے وہاں پہ. اچھا دیکھیں، یہ ممبر رسول ہے، یہ قرآن حکیم ہے. میں اپنی طرف سے کوئی مبالغہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ مجھے عادت ہے. میں نے وہاں پہ جب میں پہنچا ہوں بسم اللہ، تو وہاں پہ میں نے دیکھے ہیں بندے علی کرتے ہوئے. یا علی کی صدائیں اس دراڑ کے پاس آتی ہیں اور خوشبوئیں آتی ہیں. ہاں یہ دیکھیں، ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انا قرآنا، اگر قرآن سیرت بہ الجبال، اگر قرآن پہاڑوں پہ آئے، پہاڑ چل پڑے. او قطعت بہ الارض، اگر زمین پہ آئے زمین پھٹ جائے. او کلم بہ الموتى، اگر مردے پہ آئے تو مردہ کلام کرے. پھر سورہ حشر میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جائے تو پہاڑوں کے سینے پھٹ جائیں، پہاڑ چر جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں. تو یارا اگر یہ قرآن ہے تو ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. اگر یہ خاموش قرآن ہے تو علی بولتا قرآن ہے. علی آیا، کعبے کا پتھر پھٹ گیا. علی کی آمد ہوئی، کعبے کا پتھر پھٹ گیا. تو اس دلیل نے بتا دیا کہ جب قرآن آ جائے تو پتھر پھٹ جاتے ہیں. اچھا ایک مقام ایسا بھی آتا ہے وہاں پہ، جب ہم وہاں پہ طواف شروع کرتے ہیں، ہاتھ بلند کر کے بوسہ لیا اور چلنا شروع کیا، تسبیح پڑھنا شروع کی. اچانک میں نے ایک مقام پہ دیکھا تو کچھ بندوں نے یوں تھا احرام اور یوں سے یوں کر دیا، یوں. موج دریا شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، مجھے فرمانے لگے شاہ جی یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ یوں کرنے. میں کہ بالکل کریں، یہ حتیم والا ایریا، اسے یوں کر لیں. اب مجھے پوچھنے لگے وائے، کیوں؟ پھر میں نے انہیں عرض کیا کہ جب نبی رحمت مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مشرکین مکہ یہاں پہ حتیم میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے صحابہ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے صحابہ کی طرف دیکھ کے چیم گوئیاں شروع ہو گئیں. تنزن ان کی زبان سے نکلا، دیکھو کمزور ہو گئے، دیکھو ماڑے ہو گئے، دیکھو کمزور ہو گئے، دیکھو ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہیں، دیکھو اپنا دیس چھوڑ کے گئے تو کمزور ہو گئے. نبی رحمت کی کان میں جب ان کی آوازیں آئیں نا، حتیم کے قریب آ کے نبی نے کہا صحابہ احرام یوں کرو، سینہ تان کے چلو تاکہ مسل نظر آنے چاہیے. کرو احرام پیچھے، یہ احرام پیچھے کرو. انہوں نے تانا دیا کمزور ہو گئے ہیں، احرام پیچھے کرو اور سینہ تان کے چلو. میں نے عرض کیا شاہ جی نبی کے صحابہ نے یہاں پہ احرام پیچھے کیا، مسل ننگے کیے اور سینہ تان کے چلے. شاہ جی مجھے عرض فرمانے لگے کیوں، ہم کیوں چل رہے ہیں؟ اور میں نے کہا شاہ جی نبی نے عداوتن کیا تھا. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا،
نبی نے ادا وطن کیا تھا، اللہ کو نبی کی ادا پسند آئی، اللہ فرمائے میرا محمد تو نے ادا وطن کیا ہے، تیری امت یہاں پہ آ کے عبادتن کرے گی۔ آپ نے غور کیا جیسے جیسے وہ کرتے رہے حج اور عمرہ بنتا رہا؟ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ جہاں پہ انہوں نے جو کیا تیرا حج ہے۔ نہیں، آپ ابھی بھی غور نہیں کر رہے۔ جہاں پہ انہوں نے جو بھی کیا تیرا حج ہے۔ اب بھی آپ نے غور نہیں کیا کعبے سے محبت کیوں ہے؟ پتھروں سے پیار نہیں، ہم پتھروں کو نہیں پوجتے۔ حضرت فاروق اعظم کی نظر حجر اسود پہ پڑی، فرمایا حجر اسود عمر کبھی بھی تمہیں نہ چومتا اگر تجھے محمد نے نہ چوما ہوتا۔ پتھر تو یہاں پہ بھی بہت ہے۔ اچھا، میں مدینہ پاک پہنچا نا، جب بڑے شاہ صاحب کے ساتھ جب عمرہ کیا تھا نا، اس وقت بات اور تھی، کیونکہ سرکار بیمار رہتے تھے تو میں پھر ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم ہوٹل سے نکلتے اور مدینہ پاک روضہ رسول کے سامنے جا کے حضور بیٹھ جاتے تو میں بھی پاس بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے آپ نے فرمانا کہ یارا تم جاؤ دیکھو، میں نے کہا نا، میں نے عرض کرنا نا حضور، اگر آپ کو یورن کی حاجت ہو جائے تو آپ کسی عربی کو ڈھونڈیں گے، پاکستانی کو ڈھونڈیں گے، میں ادھر زیارتوں میں مصروف ہو جاؤں، آپ کو ادھر پیشاب کی حاجت ہو، میرا حج عمرہ آپ کے قدموں میں ہے۔ میں سرکار کے ساتھ رہا ہوں، جتنا وقت گزرا حضور کے قدموں میں گزرا ہے، میں نہیں ادھر ادھر ہوتا تھا۔ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، جب بھائی ذرا بیاہ جائے میں ہو کے آیا جائے، نہیں، ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ ہماری تربیت ان کے قدموں میں بس رہنا، یہی عبادت ہے۔ تو میں حرم نہیں دیکھ سکا، 2014 میں گیا تھا، لیکن اس دفعہ دیکھا ہے۔ اچانک میری نظر پڑی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑا پہاڑ، وہاں پہ ایک بیٹا مرید آیا مجھے ملنے، تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ بہت بڑی پہاڑی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا؟ میں کہ نہیں، مجھے اس پہاڑ کا نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہا یہ احد ہے۔ او میں کیا پتا ہے، پھر تو پتا ہے حضور، کیا پتا ہے؟ اور میں نے کہا یہ وہی احد ہے، یہ حضور بیٹھتے تھے نا تو احد پہ نظر رہتی تھی، پہاڑ اور بھی تھے لیکن حضور کی نظر احد پہ رہتی تھی۔ عرض کرنی یا رسول اللہ آپ احد کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا احد سے ہم پیار کرتے ہیں، احد ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہاں حضور فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا خدا کی قسم، پتہ نہیں یہ میرے جذبات ہیں یا شاید آپ کے بھی ہوں، جب آپ احد پہ جائیں گے نا آپ کو پیار بے ساختہ ہی آئے گا، بے بس پیار آئے گا احد کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن بعد میں مسئلہ سمجھ تب آیا کہ جب ہم احد پہ گئے نا تو احد کے دامن میں جب حضرت حمزہ کی قبر دیکھی نا، مجھے سمجھ آ گئی اصل میں حضور چاچے سے پیار کرتے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں، اصل میں حضور کا چاچا یہاں پہ آرام کر رہا ہے نا، تو جس پہاڑ کے دامن میں حضور کا چاچا آرام کر رہا ہے، حضور اسی لیے احد سے پیار کرتے ہیں۔ اور جسے احد سے پیار ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا، احد سے محبت کرتے ہیں، احد سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا وہاں سے نکلے نا جب طواف ہوا، میں نے عرض کیا آج باتیں یہی ہیں۔ اچھا بھائی وہاں سے چکر لگا کے جب ہوئے نا فارغ، تو یوں اس طرف انہیں ہمیں دائیں طرف نکال دیا، نکال کے پھر کہا چلو جی مزید بھاگو۔ میں نے کہا پیچھے سے بھی بھاگتے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ ابھی 7 چکر بھی لگا لیے ہیں، ابھی مزید بھاگنا ہے؟ کہا بالکل بھاگنا ہے، اب تو اور بھاگنا ہے، اب زیادہ بھاگنا ہے۔ اچھا پیچھے تو سپیڈ کم رہی نا، اب تیز بھاگنا ہے۔ اب شاہ جی فرماتے ہیں جی کہاں پہ بھاگ رہے ہیں؟ میں بتاؤں گا۔ تھوڑا تیز چلتے رہے، آگے کچھ لائٹیں آ گئیں، میں نے وہاں پہ بندے کھڑے نہیں دیکھے، وہاں پہ جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یلا یلا اسے بھگاؤ، مزید بھگاؤ، تال تال کی آوازیں آتی ہیں، بھگاؤ، وڈیرے بھاگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ آواز آئی کو اللہ کی پیاری یہاں پہ بھاگتی رہی ہے۔ پیارا نہیں، ولی نہیں، ولیہ نبی نہیں، ملائکہ نہیں، فرشتے نہیں،
یہاں پہ پیاری بھاگی. اب ذرا ٹھہرنا. سبز لائٹوں کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے خیال کیا تھوڑی تلاوت نہ کر لوں, آواز ہی نہیں بھاگ. خیال آیا عبادت بڑھ جائے, تلاوت کر لوں کھڑے ہو کے. فرمایا نہ, بھاگ اور حاجی بھاگ. اچھا پھر میں نے خیال کیا چلو یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 نفل نہ پڑھ لوں, ذرا عبادت میں رنگ آ جائے گا. آپ فرمایا نفل پڑھنے ہیں تو مقام ابراہیم پہ آ جا, یہاں پہ رنگ آئے گا تب اگر بھاگے گا. بھاگ, جتنا بھاگ سکتا ہے اتنا بھاگ. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا قیامت تک حاجی کو سمجھ آنی چاہیے یہاں پہ میری پیاری حاجتن بھاگی تھی. نہیں میرے دوستوں نے غور کیا, حاجت, پانی کی حاجت, اسماعیل علیہ السلام کے لیے طلب, حاجت, یہاں پہ میری پیاری حاجتن بھاگی تھی. قیامت تک آنے والا حاجی یہاں پہ عبادتن بھاگے گا. نتیجہ یہ نکلا ان کی اداؤں کا نام حج ہے. ان کی کمال ہے یارا, جہاں پہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے, جہاں پہ بیٹھ گئے وہاں پہ بیٹھنا ہے, جہاں پہ پانی پیا وہاں پہ پانی پینا ہے, جہاں پہ بھاگنا ادھر بھاگنا ہے, جہاں پہ رام باندھا ادھر. بولو بھی تو صحیح نا. آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے, وجود آپ کا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے. آنا آپ نے ہے پر اپنی مرضی نہیں کرنی ورنہ دم پڑ جائے گا. اپنی مرضی کی تو جرمانہ پڑ جائے گا. اپنی مرضی کی. جب آپ سکول میں داخل ہو گئے یونیفارم ایک جیسا پہن لیا, نہیں کوئی بات کر رہے ہیں. جب آپ اس خاص ادارے میں چلے گئے, لاہور سے آ رہے ہو, ملک کے کسی, دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہو, ہماری مرضی کا لباس پہن کے آؤ. نہ رنگ ایک جیسا, لباس ایک جیسا, نہیں آپ نے غور نہیں کیا. میں پھر عرض کرتا ہوں, کہاں سے چلے ہو؟ اٹلی سے. کہاں سے چلے ہو؟ پاکستان سے. کہاں سے چلے ہو؟ انڈیا سے. کہاں سے چلے ہو؟ یونان سے. کہاں سے چلے ہو؟ ایران سے. کہاں سے چلے ہو؟ ترکی سے. جہاں سے بھی چلے ہو, اب ہمارے پاس آ رہے ہو نا, لباس ایک جیسا. لباس. اچھا پھر خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ ایک جیسا لباس میرے ایک گھر میں ایک آواز کے ساتھ لبیک یوں کہتے ہوئے آؤ, تو جب باہر نکلو تو پھر اپنی مرضی نہیں کرنی, کٹنگ بھی ایک جیسی. بولو بھی تو صحیح نا. ایک جیسی کٹنگ کروا کے ایک جیسے لباس میں ایک جیسا حلیہ میرے ایک گھر میں چلتے پھرتے محمد کے غلام کیسے لگتے ہیں. اب میں دیکھوں تو صحیح, کوئی خلیل کی سیرت پہ آیا ہے کہ نہیں؟ کوئی اسماعیل کی سیرت پہ آیا ہے کہ نہیں؟ برداشت نہیں ہے وہاں پہ. یہ بڑی تکلیف والی بات ہے. اچھا ایک اور عرض کروں, مکہ شریف باقاعدہ طور پہ ہمارے شہروں کی طرح شہر نہیں ہے. آپ ذرا طائرانہ نظر سے دیکھیے گا مکے کو جا کے. جتنے وہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں, رومز بنے ہوئے ہیں, 5 سٹار ہے, 3 سٹار ہے, جو بھی ہے, سمپل ہے, سادے, اکانومی ہوٹل ہے, جو بھی ہے, اگر انہیں اٹھا دو تو پہاڑ ہے. جس ہوٹل میں رکا ہوا تھا تو اس منزل سے بھی ارد گرد سب پہاڑ نظر آتے تھے. شاہ جی مجھے کہتے ہیں حضور یہاں پہ یہ سارے پہاڑ اور کالے عجیب عجیب نوکدار قسم کے ڈراؤنے پہاڑ, یہاں پہ کوئی سیرگاہ نہیں ہے؟ میں کہا نہیں, بالکل نہیں ہے. یہاں پہ کوئی فوڈ پوائنٹ تو ہوگا؟ میں کہا بالکل نہیں. کوئی پکنک گاہ؟ میں کہا نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اور میں نے کہا اللہ نے ڈیرا ایسی جگہ پہ لگایا ہے جہاں پہ خوبصورتیاں نہیں ہیں, تاکہ جب لوگ اپنے ملک سے چلیں تو خوبصورتیاں دیکھنے نہ چلیں, میری محبت میں چلیں.
ہم گجرانوالا جاتے ہیں چڑے کھانے کے لیے. بھائی گجرانوالا کے چڑے بڑے معروف ہیں. ہم لاہور جاتے ہیں پائے کھانے کے لیے. بھائی پھجے کے پائے بڑے معروف ہیں. مجھے کوئی بندہ مدینے یا مکے سے آ کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں جگہ کا کھانا بڑا اعلیٰ, فلاں جگہ کے فلاں بڑی اعلیٰ, فلاں جگہ نہ. ایک ہی بات منہ سے نکلتی ہے, بس وہاں پہ یا اللہ کا گھر اعلیٰ ہے یا محمد کا ڈیرہ اعلیٰ ہے. کوئی خوبصورتی نہیں آپ کو مکے میں نظر آئے گی. جب آپ مکہ سے مدینہ جائیں, اللہ اکبر, وہ جو اے سی والی گاڑی میں آپ جاتے ہیں نا پرسکون, اسی راستے سے نبی گزرے ہیں. مکہ سے مدینہ تک کوئی رونق والی آبادی آتی نہیں, جنگل ہی جنگل ہے اور گہرے جنگل ہیں. اب آپ کو وہاں پہ ابو بکر یاد آئیں گے, وہاں پہ آپ کو یاد آئے گا صدیق حضور کو کیسے لے کے یہاں سے گزرے, کن منزلوں سے گزرتے ہوئے حضور مدینہ پہنچے ہوں گے. تو یہ اللہ کا پہلا گھر ہے میرے صاحب. یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی ہے. یہ وہ گھر ہے جسے سجایا خلیل اللہ نے, اور یہی وہ گھر ہے جہاں پہ ہمارا حج اور عمرہ ہوتا ہے. بس میں آخری بات کروں, یہ بھی گھر اس کا, یہ بھی اس کا. یہ بیت المقدس ہے. دس از ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن. اگر آپ جائیں قبلہ اول مسجد قبلتین میں, مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد, جہاں پہ قبلہ بدلا, ڈائریکشن بدلی. میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک انگریز مسلمان, تو وہ اس نے دیکھا, میں اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا, میں کچھ پیر بھائی بھی ساتھ تھے, کچھ دوست بھی ساتھ تھے. تو اس نے آ کے کہا ویئر از آور ڈائریکشن, ہماری ڈائریکشن کدھر ہے. میں کہا دس از دا قبلہ اول, دا فرسٹ ڈائریکشن آف آور پرافٹ, ناؤ دس از دا فائنل ڈائریکشن آف آور پرافٹ. پلیز ڈیفائن اٹ. میں کہ ان قرآن گاڈ سے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. نبی رحمت واز سیئنگ ورس ان دس ڈائریکشن. حضور ادھر نماز پڑھ رہے تھے, نماز میں تھے. میں نے عرض کیا اسے, وہ انگریز بھائی تھے ہمارے, میں نے کہا ڈیورنگ دا پریئر دس ورس, یہ آیت آئی قد نرا, then our prophet walk from this situation and this is the final situation of our direction. یہاں سے چلے ادھر آئے. اب جہاں وہاں پہ چونکہ دیوانے بھی ساتھ تھے ارد گرد, تو پھر میں نے وہاں پہ عرض کیا, شاہ صاحب کے پاس وہ پوری مووی ہے اس خطاب کی, میں نے عرض کیا کہ یہاں سے حضور چلے, یہاں آئے. وہ جتنے لوگ زیارت کے لیے, سب کی توجہ ہو گئی کہ بھئی یہ کوئی پاکستان سے آئے ہیں, سمجھا رہے ہیں. یہاں سے آئے اور ادھر آپ کی ڈائریکشن ہوئی. تو میں عرض کروں حکمت یہ ہے کہ آیت بعد میں بھی آ سکتی تھی. نماز ہو جاتی, حضور بیٹھ جاتے, بعد میں نماز آیت آتی کہ آج سے یہ نہیں, آج سے یہ ہے. حالت نماز میں آیت اس لیے آئی, پروردگار دیکھنا چاہتا ہے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا کون ہے. چلنا ہے یار کے پیچھے. ہون تو انہوں سمجھ آئیے, اونا دے پچھے ٹرنا ہی تے حج. ان کی اداؤں کا نام حج ہے, ان کی اداؤں کا نام. اللہ آپ سب کو حج کرائے جو جس کی زبان پہ حج آئے. اس کی اداؤں کا نام جو ان کی ادا ہے وہ تیرا حج ہے. میں گزارش تو آخر پہ یہ کرنے لگا تھا کہ یہ قبلہ اول ہے. اچھا ویسے دیوانے بھی ویچی ہوں نے, اور یارا جو صحابہ ہیں, کچھ کوئی مفسر ہیں, کوئی فقیہ ہیں, کوئی محدث ہیں, کوئی بلال جیسے ہیں. بلال بھی تو اندر ہی ہے نا صحابہ میں. پتہ نہیں یہ وہی بلال ہے نا کہ جب یہ معراج ابھی گزرا ہے نا, تو معراج کی رات جب حضور آسمانوں پہ گئے نا, تو نبی رحمت کو کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے. حضور پوچھتے ہیں جبریل یہ کون چل رہا ہے؟ جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ زمین پہ آپ کا نوکر بلال چل رہا ہے. تو بھئی ایسے دیوانے بھی تو اندر ہی ہوتے ہیں نا. آ گیا نا ذہن میں بلال. اچھا جب ادھر سے ڈائریکشن چینج ہوئی, ادھر آئے,
दिस इज टोटली अपोजिट डायरेक्शन। किबला अव्वल बैतुल्ला, ये किबला अव्वल, ये बैतुल्ला, पूरा घूम के इधर आए। अब दीवानों को बिठा के पूछने वालों ने पूछा, ताना तो बड़े देते थे यहूदी कि जब इधर से चले इधर आए तो इधर से घूमते हुए आए, तो यूं जब घूमे घूमते घूमते तो इधर भी तो हुए ना, तो फिर इधर हुए, तो जब इधर हुए तो ना ये है ना ये है। अब तुम्हारा किबला किधर था? नहीं, मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया। कोई बातें कर रहा हूं हरम की, अगर जाग रहे हैं। किसी ने पूछा कि जब इधर से चले तो इधर आए, तो इधर भी तो आए, चेहरा यूं भी हुआ। अब ना ये और ना ये, तो फिर किबला किधर था? बिलाल जैसे दीवाने ने कहा, खामोश, बदला है जिनका बदला था, हमारा किबला हमारे आगे आगे था। जिससे समझ आ रही है सुभान अल्लाह। अब आपने गौर किया, ए किबला, हम तुझे किबला इसलिए मानते हैं क्योंकि तुझे मोहम्मद ने किबला माना है। आले सुन्नत के इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, जब काबे का तवाफ मुकम्मल हुआ, हाजियों को इकट्ठा करके फरमाते हैं, हाजियों आओ, हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। और जिसका ईमान है मोहम्मद काबे का काबा है, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। ये तो उन्होंने इसे काबे को हमारा किबला बना दिया। अल्लाह अकबर। मैं आगे कोई बात कर लूं? चलो आज मैं 5-10 मिनट और आपसे बात कर लूं। सवाल ये है, बस आखिरी बात है, मुंशा जी जरा खजूरें ले आए। 125 सूरह बकरा। दोनों घर अल्लाह के। अल्लाह अकबर। दोनों अल्लाह के। ये भी अल्लाह का। मैं जब ये कहूं तो बैतुल मक़दस ज़हन में आए। ये भी नबी ने बनाया। बोलो अगला जुमला। वो भी दीवारें नबी ने उठाई। सारे बोलो। अच्छा, उसे बनाने वाला बाप बेटा नबी, और इसे बनाने वाला, यार मैनू आवाज घट आई हूं, दोबारा तो गर्दान पढ़नी पैनी है। वो भी घर अल्लाह का, ये भी अल्लाह का। बोलो, ये भी अल्लाह का। वो भी नबी ने बनाया। उधर भी अंबिया आए, उधर भी बनाने वाला बाप बेटा नबी, इधर भी बनाने वाला बाप बेटा नबी। लेकिन आलमी इस्लाम का हज उम्रा इधर होता है, उधर नहीं। हज उम्रा इधर होता है, उधर। सवाल पैदा होता है क्यों? अब इस क्यों का जवाब यहां पे सूरह बकरा की 124 नंबर आयत में है। आप कहो मैं पढ़ूं? बस ये आज की गुफ्तगू की आखिरी आयत है। अगला जुमा शबे बरात पे इंशाल्लाह बाकायदा गुफ्तगू करेंगे। दोनों अल्लाह के घर, उधर भी नबी, इधर भी नबी। उधर भी बाप बेटा नबी बनाने वाले, इधर भी बाप बेटा नबी बनाने वाले। दोनों में बरकतें, दोनों में रहमतें, दोनों परवरदिगार के, दोनों तरफ नमाजें पढ़ते रहे। लेकिन हज उम्रा इधर है, उधर क्यों नहीं? मौला कोई तो वजह होगी। फरमाया ये पढ़ो ना, बिस्मिल्लाह
الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اسلام پہ رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَك، ہماری جماعت میں سے ایک پوری جماعت ہو، اولاد میں سے پوری جماعت ہو جو اسلام پہ ہو، ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رسول، وہ جو آخری نبی تو نے بھیجنا ہے نا وہ ہماری اولاد میں سے بھیجنا۔ ادھر حج عمرہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ابراہیم نے محمد کا میلاد پڑھا ہے۔ اب جو نوکر ہے نبی کا پھر کہو سبحان اللہ۔ بڑی شان والے، بڑی شان، بڑی شان۔ اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں مدینے کی باتیں نہیں کر سکا، آج حرم کی باتیں میں کر گیا، لیکن ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، چاہے بات مدینے کی ہو چاہے بات مکے کی ہو، جلوے یار کے ہی ہیں، جلوے ہمارے یار کے ہی ہیں۔ مکہ ہو یا مدینہ ہو حضور کا ہونا ہے، اور جس دل میں حضور نہیں اس کا کوئی آجمرہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں فقد جفانی، جڑا مکیوں واپس آ گیا میرے تے ظلم کیتا، تو جو ظالم ہو اس کا کوئی آجمرہ نہیں ہوتا۔